بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث صحیح مسلم 222 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کی پناہ کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اس حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے میں تھوڑی سی گفتگو اسلام کے ارکان پہ کروں گا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ توحید ایک ایسا رکن ہے جس پہ اسلام کی عمارت قائم ہے، اس کے بغیر ہمارا دین ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ دوسرا رکن نماز، تیسرا روزہ۔ روزے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر پہ ہے تو یا وہ ایسا بیمار ہے کہ اس کے جان جانے کا خطرہ ہے تو وہ اپنی گنتی بعد میں پوری کر لے، جب وہ تندرست ہوگا یا جب وہ اپنے سفر سے واپس لوٹے گا۔ پھر نماز، روزہ، پھر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب نہیں تو اس پہ وہ فرض نہیں ہے۔ پھر حج ہے۔ حج بھی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو حج کریں گے، اگر آپ صاحب استطاعت نہیں تو آپ حج نہ بھی کریں تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مگر نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ نماز ہمیں جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، اگر جنگ ہو رہی ہے، آگے کا دستہ جنگ لڑ رہا ہے، پیچھے والے نماز پڑھیں گے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوں گے وہ آگے جا کے نماز محاذ سنبھال لیں گے اور آگے والے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے۔ اس چیز سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کی نا ادائیگی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ نماز کی بہت اہمیت ہے، اور فجر کی نماز کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر ہم اس وقت اللہ رب العزت رزق بانٹتے ہیں، اگر ہم اس وقت نماز پڑھیں گے اور اللہ رب العزت سے اپنی عافیت، اپنے لیے رزق کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ ہم اس وقت غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں اور بعد میں ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ مفلسی آ گئی۔ ہمیں نماز صبح کی ضرور قائم کرنی چاہیے، کیونکہ ہم پھر اس میں اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو نماز کے متعلق یہ بتا دوں کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کو پڑھا تو وہ اس پورے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو خود دیکھیں گے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسے مواقع دے دیے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد اگر سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں تو ہمارے پورے دن کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ نماز کی بہت فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو صبح کے وقت اپنے گرم بستر چھوڑ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نماز فجر کو ادا کرتے ہیں۔ نماز فجر کی روحانی فلائٹ اتنی قدر و منزلت والی ہے کہ اگر پوری دنیا کی دولت ہم ایک طرف رکھ دیں اور نماز فجر کی ادائیگی کو ایک طرف رکھ دیں تو نماز فجر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں، یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضور میرا استخارہ کر دیجئے، مجھے فلاں کام ہے۔ آپ نے اس کا استخارہ کیا اور آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چلا گیا، بہت عرصے کے بعد واپس آیا اور آ کے کہنے لگا آپ نے جو میرا استخارہ کیا تھا وہ میرے حق میں تو بہت بہتر ہے، میں تو بہت خوشحال ہوں۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے تم نے فلاں دن اس کام میں پھنس کے فجر کی نماز نہیں پڑھی، تم نے فلاں دن اس کام میں مصروف ہو کے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ تمہاری یہ فجر کی نماز، اس کی قدر و قیمت جتنا تم نے کمایا ہے اور ساری زندگی کماتے رہو وہ ان نمازوں کا خسارہ پورا نہیں کر سکتی۔
اس چیز سے ہمیں فجر کی نماز کی قدر اور قیمت پتہ چلتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فجر کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔